ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آج کا جمعہ جمعۃ الوداع اگلے جمعہ کو عید بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چھپے ہوئے معاملات ہیں، اللہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ آئندہ جمعہ ہمیں رمضان کا ملتا ہے یا نہیں ملتا، اب یہ ایک اللہ کے ساتھ چیز متعلق ہے۔ آج کا جمعہ جو میسر آ چکا ہے یہ یقینی ہے۔ اپنے طور پر ہم آج کے جمعہ کو آخری جمعہ سمجھتے ہوئے ہم نے ادا کرنا ہے۔ آئندہ جمعہ مل جائے تو فبو ہے، غنیمت ہے۔ اس لیے یہ جمعۃ الوداع کا معنی کہ آخری جمعہ، اب رمضان وداع ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ جمعۃ الوداع کے نام سے کوئی حدیث پاک میں مخصوص کوئی فضیلت، کوئی عظمت، کوئی منقبت کسی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ جو جمعہ کے فضائل ہیں وہ جمعہ کے فضائل ہی سب جمعوں کے ایک جیسے فضائل ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے کہ عام جمعے عام دنوں میں، عام مہینوں میں آتے ہیں۔ جس طرح عام مہینوں میں نماز کے ایام ہیں اور رمضان کے نماز کے ایام، جو ان میں فرق ہے وہی جمعے کا فرق بھی ہے۔ غیر رمضان میں تو ایک نماز کا ثواب ہی ملتا ہے، لیکن رمضان کے جمعہ میں وہ 70 گنا، جس طرح ہر نماز 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، جمعہ بھی رمضان کی نسبت سے 70 گنا زیادہ ثواب اور عظمت اور منقبت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے جمعہ کو اہمیت دی جاتی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ویسے ہی ہر ہفتے میں ہفتے کا رئیس عظیم دن، اللہ کریم نے اس امت کو جمعہ عطا کیا۔ کسی کو ہفتہ کا دن ملا، کسی کو اتوار کا دن ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے جمعہ، یوم الجمعہ عطا کیا۔ اس لیے دوستو، اب رمضان وہ جا رہا ہے،
وہ بیت رہا ہے نیکیوں کی بہار، جس مہینے کے اندر نیکیوں کی مسلسل بارش ہو رہی تھی، رحمتوں کی بارش تھی، اور نیکیوں کی بہار، رحمت کی بہار، ایک ایک ساتھ، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ اس کا بہت قیمتی اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں لوگوں کو عظمتیں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ قوم سے، لوگوں سے راضی ہوتا ہے، امت سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور آئندہ رمضان کا مہینہ مقدر والوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ جس کی زندگی ہوگی، یہاں کوئی بڑھاپے، جوانی، بچے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، بظاہر نوجوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ رمضان یہ پالے گا۔ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بھائی یہ تو زندگی اپنا وقت گزار چکا ہے، آئندہ اس کو جمعہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ ترتیب نہیں۔ موت کا اپنا ایک معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ متعلق ہے۔ کبھی دادا باپ موجود ہوتے ہیں، پوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آنے کی ترتیب ہے کہ پردادا پہلے ہے، دادا بعد میں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ لیکن جانے میں، دنیا سے جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے۔ اس لیے رمضان، اس میں قرآن پاک اللہ نے عطا کیا۔ نماز تراویح میں قرآن پاک سنا جا رہا تھا، تو وہ قرآن پاک بھی اب اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ مساجد میں اختتام قرآن کے نام سے تقریبات آخری عشرے میں شروع ہو جاتی ہیں، تو اختتام قرآن کی تقریبات بھی شروع ہیں۔ روزانہ کئی مسجدوں میں قرآن پاک کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ اختتام اس بات کی علامت نشانی کہ اب رمضان جا رہا ہے، قرآن بھی چلا گیا، رمضان بھی جا رہا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح فرمایا، فتح مکہ۔ تو مکہ مکرمہ کا فتح ہونا 21 رمضان کو، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھی کہ میں، میرے صحابہ، ہم اکٹھے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور عمرہ کے لیے ہم نے عمرہ کیا، سر منڈوایا، قربانی کے جانور ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب صحابہ کرام کے سامنے پیش فرما دی کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ نبی کا خواب حجت، نبی کا خواب وحی، خدا کا حکم، اس کی سچائی میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے خواب رکھی
تو صحابہ نے، مہاجرین نے خصوصاً، چونکہ گھر وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے، بیت اللہ شریف سے دور ہو گئے تھے، بیت اللہ کی محبت، کعبۃ اللہ کی محبت، بیت عتیق کی محبت ان کے دل دماغ میں موجود تھی کہ دوبارہ پھر جائے، بیت اللہ کی زیارت کریں، طواف کریں، اللہ کا گھر دیکھیں۔ اشتیاق اور محبت اور شوق بے شمار صحابہ کے دلوں میں موجود تھا۔ صحابہ نے کہا کہ حضور پھر خواب دیکھیے تو پھر دیر کائے کی ہے؟ سب صحابہ، خصوصاً مہاجرین صحابہ نے آپ کو تیار کر دیے کہ پھر تیار ہو جائیں، چلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کہنے پر 1400 صحابہ، تو 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ 1400 صحابہ نے احرام باندھا مدینہ طیبہ کے باہر بیر علی، تو بیر علی سے احرام باندھ کر چل پڑے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پڑاؤ کیا۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ حضور صحابہ کے ساتھ احرام باندھا ہوا ہے اور عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ خیر، حدیث پاک میں طویل بات آتی ہے، اس وقت سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں۔ گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، آخر کار یہ بات طے ہو گئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال ظاہر ہے یہ عمرۃ القضاء، اس کو قضاء کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، رکاوٹ پیدا ہو جائے، مستقل ایک موضوع بن گیا، محصور، اس کو کہتے ہیں محصور ہو گیا، روک لیا گیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، تو پھر وہ عمرہ حج اس کی قضا ہوتی ہے۔ آپ قضا کریں، آئندہ سال آئیں، اس سال نہیں۔ ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ غمگین ہے، پریشان ہے، تو حضور آپ اپنا سر منڈوا دیں، احرام کھول دیں، سب صحابہ آپ کو دیکھ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشاورت پر عمل کیا، احرام کھول دیا، جو قربانی کے جانور تھے ان کو ذبح کر دیا۔ صحابہ اب آنا شروع ہو گئے کہ حضور کیا آپ نے خواب نہیں دیکھی تھی؟ کیا آپ کا خواب سچا نہیں ہے؟ اب بحث اس طرف نکل پڑی کہ جب اللہ کے نبی نے خواب دیکھی ہے، آپ کا خواب بھی سچا، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب سچا ہے، میں نے تو اس کی یہ تعبیر نہیں دی کہ اس سال ہی عمرہ ہوگا، عمرہ کریں گے، لیکن اس سال کوئی ضروری نہیں۔ کوئی شخص خواب دیکھتا، سچا خواب دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواب اس سال ہی پورا ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بچپن میں خواب دیکھا،
اللہ کہ احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج، چاند میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو دیکھو بچپن کا خواب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا خواب سن کر کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ 11 بھائی تھے، تعبیر بالکل واضح تھی کہ مراد شمس قمر سے ماں باپ ہے، تو بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوگا، رشک پیدا ہو جائے گا، لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ بچوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ خواب چھپا کر رکھنا ہے۔ تو دیکھو کب پورا ہوا، 40 سال کے بعد۔ تو سچے خواب کا سلسلہ آج بھی شروع ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، مبشرات، سچے خواب ہر زمانے کے اندر ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تہجد گزار ہی ہو، شب بیدار ہی ہو، اس کا خواب ہی سچا ہوگا۔ نہیں، ایک عام آدمی کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے۔ سچے خواب کے لیے کسی کا نیک ہونا ضروری نہیں، نیک اور بد کی بات نہیں، اللہ پاک کی طرف سے مبشرات، سچے خوابوں کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تعبیر نہیں دی کہ سالی ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ دیکھو تاکید ہے، عربی زبان میں جو الفاظ اور جو جملہ موجود ہے یہ تاکید در تاکید پختہ انداز کے ساتھ قرآن پاک حضور پاک کی خواب کو ذکر کر رہا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا وہ حق ہے، سچا ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور حالت امن میں ہوں گے، حلق بھی کرائیں گے، قصر بھی کرائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو دیکھو اللہ پاک نے نبی کی اسی خواب کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا، لیکن صحابہ پریشان ہے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا میں لڑنا نہیں چاہتا، عمرے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے پہلے لڑائیاں بہت ہو چکی ہیں، اب نیت یہی ہے کہ عمرہ ہی کرنا تھا، مصالحت ہو گئی شرائط پر، لہذا آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے۔ جب واپس آ رہی ہے تو اللہ پاک نے سورہ فتح کو نازل فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ، صحابہ پریشان ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوٹ کر جانا، اس میں پیغام ہے کہ اللہ آپ کو فتح مبین عطا فرمائے گا، یعنی اس میں بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ کریم مکہ مکرمہ کو مسخر فرما کر اور فتح فرما کر آپ کے سپرد کر دے گا۔ اللہ، دیکھو وہاں شرائط طے ہوئی تھی کہ 8 سال تک ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی شرائط طے ہوئی 8 سال تک، لیکن حضور صحابہ واپس آ رہی ہیں، سورہ فتح اتر گئی کہ ہاں فتح مبین آپ کو مل چکی ہے، ماضی کے صیغے کے ساتھ، ابھی فتح ہوئی نہیں،
لیکن قرآن عزیز کا دستور اور قانون یہ ہے کہ اللہ کریم جو سچی بات ہوتی ہے سچی بات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر فرما دیتے ہیں، گویا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، فتح مبین آپ کو مل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ نے حضور کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، حضور نے صحابہ نے تو معاہدوں کی پابندی کی۔ جب بھی مشرکین مکہ کے ساتھ یہود نصارہ کے ساتھ مسلمان معاہدے کرتے رہے، کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی، ہمیشہ خلاف ورزی۔ معاہدے کو مشرک توڑتے تھے، کافر توڑتے تھے، یہود و نصارہ اہل کتاب توڑ دیتے تھے۔ آخر کار انہوں نے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ معاہدہ توڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ پھر تیاری شروع فرما دی کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ جب معاہدہ ختم ہو چکا ہے تب تیاری کرو، مکہ مکرمہ کو ہم نے فتح کرنا ہے 8 ہجری کو۔ اللہ، حضور نے ایسی تیاری فرمائی، ایسی تیاری فرمائی کہ مخفی طور پر صحابہ کو مقرر فرما کر صحابہ کا لشکر تیار ہو گیا، حضور کا لشکر تیار ہو گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف کئی جرنیل تھے، قائد تھے، مختلف جھنڈے ان کے پاس موجود تھے، اور مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے حضور صحابہ چل پڑے۔ اتنا بھاری لشکر اور بڑا شور اور بڑی محبت اور دلیری اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے صحابہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے کہ ایک صحابی نے یہ نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ مکے والوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہم مظلوم ہیں، اور مظلومیت کی حالت نے انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہمیں ہجرت پر مجبور کر دیا، مکان لے لیے، کاروبار لے لیا، مال سب کچھ چھین لیا، اور ظلم و ستم ڈھاتے رہے، سزائیں دیتے رہے، مارتے رہے۔ آج مکہ مکرمہ اتنا بڑا لشکر کون مقابلے میں آئے گا؟ ہم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو ایک ایک سے بدلہ لیں گے۔ اللہ، ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتلا دیا کہ حضور فلاں صحابی، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، ہم ایک ایک سے بدلہ لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر فرمایا، یہ مت کہو الیوم یوم الملحمہ، یہ نہیں کہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے تو سراپا رحمت ہے۔ آپ کافروں الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم الملحمہ نہیں کہنا۔
آج بخشش کا، معافی کا، رحمت کا، شفقت کا، آج دن معافی کا ہے۔ جو بھی معافی لے گا سب کو معاف کر دیں گے۔ اللہ دیکھو، اب صحابہ اپنے اپنے دستوں میں یہی کہہ رہے تھے، الیوم یوم المرحمہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مکہ مکرمہ کو، جب سے اللہ نے اس مکہ مکرمہ بیت اللہ کو اس مقام پر تعمیر کیا، تو یہاں لڑنا، جھگڑنا، لڑائی کرنا یہ سب حرام، یہ حرم ہے۔ حرم کا معنی یہاں لڑائی نہیں کی جائے گی، جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مقتول کا وارث اپنے قاتل بھی وہاں دیکھے تو اس سے بھی قتال کرتے ہوئے وہ خون بہا نہیں لے سکتا، قصاص نہیں لے سکتا۔ ہاں، حکومت اسے مجبور کرے گی کہ حرم سے باہر نکلے۔ حدود حرم کے اندر سکون ہی سکون ہے، کوئی درخت نہیں کاٹا جاتا، کوئی شکار نہیں کھیلا جاتا۔ تو جب سے اللہ نے حرم کو پیدا فرمایا، یہ حرم حرم ہے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اللہ کریم نے اس وقت آپ کے لیے اس بیت اللہ شریف کو، حرم کو حل بنا دیا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس بلد کی، وانت حل بهذا البلد، ہم نے اس مخصوص زمانے میں آپ کے لیے اس حرم کو حل بنا دیا۔ آپ تلواریں اٹھا کر، نیزے اٹھا کر اور آلات قتال اٹھا کر آپ حرم میں جا سکتے۔ اب دیکھیے حالات بدل گئے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں شرطے اور پولیس اور فوجی، ان کے پاس کلاشن کوفیں، اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا کے حالات ہی بدل گئے، جب دنیا کے حالات بدلے تو بد امنی زیادہ ہو چکی ہے پوری دنیا میں۔ اسی نسبت کے اعتبار سے حرمین شریفین کا معاملہ بھی ہے۔ اب وہاں کے علماء نے، مشائخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بے شک حرم حرم ہے، لیکن حفاظت، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو سال بھر حرم میں آتے ہیں، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت وہ سعودیہ کے ذمہ ہے۔ تو وہاں کے علماء نے، مشائخ نے فتویٰ دیا، لہذا اب شرطے، پولیس، فوجی، ان کے پاس کلاشن کوف ان کے کندھے پہ موجود ہے، اسلحہ موجود ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جھوٹا مہدی کھڑا کیا تھا، تو جھوٹا مہدی غالباً سن 1980 کی بات ہے یا ایسے، تو انہوں نے اسلحہ جنازوں کی شکل میں، جنازہ جاتا ہے، اب کیا پتہ اندر میت ہے یا، تو اسلحہ لے کر چلے گئے پورے حرم پر 8 دن تک یا 15 دن تک بالکل حرم بند ہو گیا تھا، نہ طواف ہو رہا تھا، نہ اذان نماز ہو رہی تھی، سب ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تو
حالات کے پیش نظر پھر علماء کا یہ فتویٰ کہ اب وہاں پر پولیس وہ کلاشن کو بندوقیں اٹھا کر وہاں چل سکتے ہیں، انہوں نے سب کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے حرم آج بھی حرم ہے۔ جب سے اللہ نے بیت اللہ شریف اس مقام پر بنایا تو حرم ہی رہا، ہل نہیں ہوا۔ صرف اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حرم کو ہل بنا دیا۔ اللہ، اس لیے اس آیت کریمہ میں یہی چیز موجود ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے میرے پیغمبر، جب سے ہم نے اس بیت اللہ شریف کو پیدا کیا یہ حرم تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس حرم کو بھی ہل بنا دیا ہے۔ آپ کے لیے اب یہاں لڑنا، قتال کرنا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر لڑائی کے اللہ کریم نے اس مکہ مکرمہ کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا۔ الحمدللہ، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ہتھیار موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا میں نے اس کو بھی امن دے دیا، جو اپنا ہتھیار بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے۔ تو کئی اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، پورا مکہ مکرمہ مسخر ہو گیا، فتح ہو گیا، اور کسی کی نقصیر بھی نہیں ہوئی، کسی کو کوئی نیزہ تلوار نہیں لگی، کوئی زخم نہیں آیا، اللہ نے پورا مسخر فرما دیا۔ اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس اکرمہ نے کہا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ چل پڑا، بھاگ گیا مکہ مکرمہ سے کہ اب میں جاتا ہوں۔ اس کی بیوی، اکرمہ کی بیوی، ابو جہل کی بہو، جب مستورات آ رہی تھی حضور پاک کے ہاتھ پر، لوگ بیعت کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، فوج در فوج، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سارے قبائل اسی انتظار میں تھے کہ ہاں جب حضور کو اللہ اپنی قوم پر غلبہ دے گا ہم بھی ایمان اور اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے قبائل در قبائل، فوج در فوج حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر بیت اللہ شریف میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، مرد بھی بیعت کر رہے تھے، عورتوں کی باری آ گئی، عورتوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی۔ انہی عورتوں میں ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی بھی ہے۔ بیعت ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میں ابو جہل کی بہو ہوں، اکرمہ کی بیوی ہوں، اپنے خامند کے لیے امن چاہتی ہوں۔ اللہ، خامند کے لیے امن۔ حضور پاک چونکہ کئی اعلان کر چکے تھے، آپ نے فرمایا میں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، بدلے سے بات نہیں بنتی، معاف کرنے سے۔ اگر بدلہ لیا جائے تو لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی۔ اسلامی اخلاق یہ ہے، مکارم اخلاق یہ ہے، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، درگزر درگزر درگزر۔ اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تجھ سے بڑا کوئی درگزر کرنے والا نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، درگزر فرما۔ تو معاملہ درگزر، کوئی پارٹنر ہو، لڑائی ہو جاتی ہے، ہوگی، بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جاتی ہے، مستقل دشمنی اختیار مت کرو، معاف کرو، معاف کرو، بدلہ نہیں لینا۔ کاروباری لوگ تو ویسے ہی ان کے ہاں ان کو لڑائی سجتی بھی نہیں ہے۔ ہم تو کاروباری لوگ ہیں بھائی، ہم نے کب لڑنا ہے، ہم تو دشمنی کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے حضور پاک سب کو معاف کر رہے تھے، اس لیے ابو جہل کی بہو کو کہہ دیا کہ لو تیرے خامند کو میں نے امن دے دیا، جاؤ لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ادھر بیوی نے حضور سے امن لے لیا، پروانہ مل گیا امن کا، سند مل گئی۔ ادھر وہ اکرمہ دریا کے سفر میں کشتی میں سوار ہو گیا، دیکھو جوڑ لگ رہا ہے، وہ کشتی میں سوار ہوا، اللہ نے کشتی کو بھنور میں پھنسا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہے جی، اب کشتی بھنور میں ہے، چاروں طرف سے موجیں آ رہی ہیں، چکر کاٹ رہی ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق کوئی لات کو پکارتا ہے، کوئی منات کو پکارتا ہے۔ اللہ، لات و منات کے پجاری تھے، لات و منات عزا کو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، عزا کی جے ہے، تمہارا عزا نہیں ہے۔ کشتی والوں نے، ملاحوں نے کہا یہاں عزا منات لات اللہ کو پکارو ایک، پھر تو کوئی امید ہے کہ بھنور سے نکل کر کنارے پہ لگ جائے۔ اکرمہ کھڑا ہو گیا کہ اچھا یہ لات منات یہاں کام نہیں آئیں گے، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرمایا یہاں کام نہیں آئیں گے، ہمارے آباء و اجداد موت کے وقت ہمیں نصیحت کرتے ہیں، وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب بھی تمہاری کشتی بھنور میں پھنسے ایک اللہ کو پکارنا، کبھی لات و منات کو نہ پکارنا، ایک اللہ کو پکارو گے کنارے لگ جاؤ گے۔ اب کشتی میں لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی، اللہ نے بس لا الہ الا اللہ کی آواز ندا لگی، کنارے پہ لگ گئی۔ ادھر کنارے پہ اکرمہ، ادھر بیوی پہنچ گئی، کہاں جائے گا، کہاں مرے گا، چل اپنے گھر۔ حضور نے یہ پروانہ دے دیا، پروانہ امن میرے پاس ہے۔ اللہ، اب اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کہاں جانا ہے۔ وہ زمانہ کچھ اور تھا، آج دیکھو، آج تنگی ہے، فراخی کے باوجود آج بھی ملکوں میں بڑی تنگی ہے۔ ہر شخص اپنا ملک اپنا ہے، اپنا وطن اپنا ہے، اسی کا نعرہ لگتا ہے۔ یہ غیر ملکی ہے، یہ غیر ملکی ہے۔ اس لیے وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اپنے ملک سے وفا، اپنی مٹی سے وفا۔ یہ مٹی ہماری ماں ہے، اسی نے ہمیں جنم دیا اور اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، قبر یہیں بنے گی۔ اس سے پیار ہونا چاہیے، اپنا وطن اپنا ہے۔ اب دنیا میں وطن کی بات ہو رہی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ چل پڑا، خامد بیوی ہے، توجہ فرمانا، بس ختم کر رہا ہوں۔ اب خامد بیوی بچے ہیں، کوئی اجنبی نہیں۔ چلتے چلتے خامد کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، جذبات میں آ گیا، جذبات میں آ کر اپنی بیوی پر ہاتھ ڈالا۔ بیوی ہے اس کی، اس اکرمہ کی بیوی نے حضور کی محفل میں تھوڑا سا وقت گزارا، بہت تھوڑا، لیکن ایسی تبدیلی آ گئی، ایمان لانے کے بعد ایسی تبدیلی آ گئی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میرے خامند کی آنکھیں بدلی ہوئی ہیں، تو بیوی نے خامند کا ہاتھ چٹک دیا، پیچھے ہٹ جاؤ۔
دفع ہو جا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، تو مشرک ہے، کافر ہے، میں ایمان قبول کر چکی ہوں، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکی ہوں، ایمان لائے گا تیری بیوی ہوں، اگر تو مشرک رہے گا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تھوڑی دیر کا ایمان، تھوڑی دیر حضور کی خدمت میں رہی، لیکن کیسی تبدیلی آئی، کوئی دیکھنے والا نہیں، جنگل ہے، سفر ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ حاضر ناظر ہے، ہاتھ جھٹک دیا۔ اس لیے دوستو اللہ کریم نے پورا مکہ مکرمہ حضور کے لیے، صحابہ کے لیے مسخر فرما دیا۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ